وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، فرشتے واپس بھی جاتے ہیں اور انسانی روحیں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ جو وہ قبض کر کے لے جاتے ہیں، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، جس کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ علمی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسان کے ساتھ ہے۔ وجود کے حوالے سے کہنے سے پھر وہ بحث نئی شروع ہو جائے گی، لیکن علمی طور پر اس لیے کہ وہ ہر آن ہر شے کا علم رکھتا ہے، گویا وہ ہر جگہ موجود ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے وہ۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے، اسی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، کوئی لوٹانا چاہے نہ چاہے، کوئی پلٹنا چاہے نہ چاہے، تمام معاملات آخرکار اسی کی طرف ریفر بیک ہوں گے، لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں باتیں، تمہارے عزائم اور نیتیں اور ارادے اور امنگیں اور امبیشنز، وہ سب اس کے علم میں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، یہ سورہ حدید اس اعتبار سے بھی منفرد مقام ہے کہ 6 آیات میں اللہ کی ذات و صفات شروع میں جو ہیں ان کا بیان ہوا ہے، اور بہت پرجلال انداز میں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے، اس مال میں سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف بخشا ہے، تمہیں اس پہ خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اس پہ اختیار عطا کیا۔ سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے کہ یہاں کہا جا رہا آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، حالانکہ یہ مدنی صورت ہے، اس میں خطاب ہی مسلمانوں سے۔ وہ ایمان تو منافقین بھی ایک درجے میں تھے کہ کلمہ پڑھتے تھے، اور جو جوق در جوق بدو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن زبانی کلامی ایمان جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے جب تک وہ دل میں نہ اترے۔ تو وہ یقین قلبی والا ایمان چاہیے، اس کے حصول کی کوشش کرو، اور پھر جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے راستے میں۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں، اس شان کا ایمان، اور پھر خرچ بھی کریں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، یقین نہیں رکھتے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ ایمان پختہ رکھو اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے ایک پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم فی الواقع مومن ہو۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر آیات بینات، روشن آیات، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ یہ آیات بینات ہیں جو کفر اور شرک اور جہالت کی تاریکیوں سے ایک بندے کو ایمان کی روشنی میں لاتی ہیں۔ تو اگر کسی کو محسوس ہو کہ یقین قلبی والا ایمان اسے حاصل نہیں ہے، دل ٹھکا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ ہے وہ آیات جس کے ذریعے وہ ایمان کا نور ملے گا۔ اسی بات کو مولانا ظفر علی خان نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شعر میں سمویا تھا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ تو ایمان جو ہے اگر اس کو حاصل کرنا ہے وہ یقین قلبی والا، تو اس کا یہ ذریعہ، اس کا سورس اور چشمہ سب سے بڑا یہ قرآن ہے، آیات قرآنی۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے۔ اسی کی رحمت و شفقت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ آیات بینات تمہیں عطا کی۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی کل میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ یہ جو کچھ یہاں پر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔
اور تم لوگ تو اس کو برت کر اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے جاؤ گے، آخر میں یہ کس کے لیے رہ جائے گا؟ وہی مالک حقیقی۔ تو اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوا تمہیں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا، جہاد و قتال میں حصہ لیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، یہ لوگ درجے میں بہت بڑے ہیں ان لوگوں سے، دوسروں لوگوں کے مقابلے میں، جنہوں نے کہ خرچ کیا اور قتال اور جنگ میں حصہ لیا اس کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اس لیے کہ اس کے بعد حالات بدل گئے۔ ابھی تک وہ سٹرگل جو ہے وہ انقلابی سٹرگل جاری تھی مکہ فتح ہونے سے پہلے۔ پورے عالم عرب کے جو مشرکین تھے اور یہود و نصارہ، ان سب کے ساتھ جنگیں چل رہی تھیں، مسلسل ایک کشمکش تھی، محاذ آرائی تھی، پنجہ آزمائی تھی۔ اس وقت جو ہے واقعتاً ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت، استقامت، اس وقت خرچ کرنا، اس وقت جہاد کرنا، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام۔ اور اب فتح حاصل ہو گئی ہے، اب اسلام ہی جو ہے وہ غالب دین ہے وہاں پر، پورے جزیرہ نما عرب پر۔ اب جو لوگ انفاق کر رہے ہیں یا جہاد وغیرہ میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں، یہ مقربین ہیں، السابقون الاولون، فتح سے پہلے جنہوں نے وہ کام کیا۔ اور اب جو لوگ کام کریں گے وہ اصحاب الیمین میں شمار ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی اگر ان آیات کو ہم سامنے رکھیں تو اس کی روشنی میں یہ ہے اس کا مفہوم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبھی سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اس کو بڑھاتا رہے، دگنا کرتا رہے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہت باعزت اجر ہے، صلہ ہے۔ یہ قرض جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خاص طور پر دین کے غلبہ و اقامت کے لیے، غلبہ دین کے لیے جو رقم صرف کی جاتی ہے۔ ایک انفاق وہ ہے جو خدمت خلق کے کام ہے، ایک وہ ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اس جد و جہد میں، اس سٹرگل میں جو مال خرچ کیا جا رہا ہے، یہ ہے قرض حسن اللہ کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دے رہے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم دیکھو کہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا اور ان کے داہنے طرف بھی۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، خوشخبری ہے، بشارت ہے تمہارے لیے آج ان باغات کی جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اسی میں رہو گے ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس آیت میں جو نور کا ذکر آیا کہ سامنے بھی دوڑتا ہوا ہوگا اہل ایمان کی اور داہنی طرف بھی، یہ اصل میں میدان حشر میں جو اس کے مختلف مراحل ہیں، کوئی مراحل ایسے بھی ہیں کہ وہاں تاریکی ہے، گھپ اندھیرا ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان تھا اور عمل صالح اس کے تھے، ایمان کا نور گویا قلب میں ہوتا ہے، وہ سامنے اس کی روشنی ہوگی، اور اعمال صالحہ کا کاسب جو ہے وہ داہنا ہاتھ ہے سمبولیکلی۔ تو داہنی طرف بھی نور ہوگا اور سامنے بھی روشنی ہوگی، اور اس میں وہ جو مشکل مراحل ہیں، کٹھن مراحل، انہیں بڑی آسانی سے اہل ایمان طے کر لیں گے۔ تو یہ نور ایمان وہ والا چاہیے، وہ جو کہا آمنو باللہ ورسولہ، وہ نور ایمان، وہ یقین والا نور پیدا کرو، وہ اس دن کام آئے گا۔ اور جن کے پاس وہ نہیں ہوگا ان کا حشر وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا انظرونا، اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہمیں بھی تھوڑا موقع دو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ ان کے پاس نور نہیں ہے، ایمان زائل ہو چکا ہے، ہیں مسلمان، نام مسلمانوں کے سے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں حضور کے ساتھ، کبھی کبھی جہاد میں بھی نکلتے ہیں، لیکن وہ نور باطن جو ہے اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور کیوں محروم ہوئے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے مزید آئے گا کہ جب ایمان کے عملی تقاضے سامنے آتے ہیں کہ اب یہ کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو، آگے بڑھو،